ہمارا سفر حج میں ہوتا رہتا ہے، لہیانی خاندان کے ساتھ ہم حج کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مینا میں ہم بیٹھے ہوئے اور یہ لہیانی جو ہے یہ آپس میں لڑ رہے تھے، تو میں کر رہے تھے۔ ابراہیم لہیانی، علی لہیانی۔ علی لہیانی جو ہے بادشاہ کا ڈرائیور، اور ابراہیم لہیانی جو ہے یہ بھی بادشاہ کے حکومت کے ادارے میں کسی جگہ ذمہ دار۔ اب یہ لڑ رہے تھے حج میں۔ میں اپنے خیمے میں نے کہا کہ یہ لڑائی کیا ہو رہی ہے؟ اب میں جب باہر نکلا تو یہ دونوں لڑ رہے تھے۔ لڑنے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ علی لہیانی ابراہیم لہیانی کو کہہ رہا تھا کل رمیے جمار کرنا ہے نا، شیطان کو کنکری مارنی ہے، میں تیرے سر پر کنکری ماروں گا، تو بڑا شیطان ہے۔ وہ جو شاہی ڈرائیور تھا نا وہ اس کو کہہ رہے ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا کہ وہاں تو 7 کنکری مارنی ہے، میں 15 کنکری ماروں گا تجھے، تو بڑا شیطان ہے۔ تو عبداللہ لہیانی ان کا سب کا بڑا امیر، ہمارے والد صاحب کو 30 سال تک حج کروایا اس نے، عبداللہ لہیانی نے۔ اب وہ ہمارے ساتھ حج کرتا ہے الحمدللہ ہر سال۔ یہ میں نے عبداللہ لہیانی سے کہا کہ یار یہ کیا لڑائی ہے سر؟ اس نے کہا ایک زمین کی لڑائی ہے، بس زمین یہ کہتا ہے میری ہے، یہ کہتا ہے میری ہے۔ بادشاہ نے کوئی زمین دی ہوگی تو وہ یہ کہ مجھے دی ہو، کہتا مجھے دی ہے۔ اعلیٰ لہیان میں بھی اعلیٰ لہیان، تو اعلیٰ لہیان میں تو بہت لوگ آتے ہیں نا، یہ لڑائی ہے۔ اچھا ان کی عورتیں بھی ہیں وہاں اربن، یہ اربن عورتیں جمع ہوں گی۔ یہ کہا کہ شیخ یہ دونوں شیطان ہیں، ان کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ کلاہما شیطانان، کہ ابراہیم بھی ایک شیطان ہے اور یہ علی بھی شیطان ہے۔ اسی وجہ سے اس کا بھائی بھی جیل میں ہے، اس کا بھی جیل میں ہے، اور ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو جمع کرو، جمع کر کے آپ جو فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے۔ تو میں نے عبداللہ لہیانی سے کہا بھی یہ عربوں کے معاملے میں ہم کہاں پڑے بھائی، تو ان کا تو بڑا معاملہ ہے نا، ہم کہاں نہیں بولے یہ آپ کو مانتے ہیں، آپ تو بات مانیں گے، چلو کب بیٹھیں گے؟ یہ کہ مغرب بعد۔ میں نے کہا مغرب بعد یہ موڈ میں نہیں رہتے، یہ عشاء کے بعد موڈ میں آتے ہیں۔ عرب لوگ جو ہے نا عشاء کے بعد جب گاہا باہا پیتے ہیں اس کو تو عشاء کے بعد میدان میں جمع کر دیا، جمع کرنے کو ان کی عورتیں بھی آ گئی، پردے کے ساتھی بھی آ گئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا ابراہیم ایشل موضوع کہ یہ موضوع ہے، پھر علی ایشل موضوع یہ موضوع۔ میں نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا، میں جنت میں گھر دلانے کے ذمہ دار ہوں، اپنا حق ہوتے ہوئے حق معاف کر دے۔ تو یہ بھی حدیث سنائی، خلا صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، سب کے سامنے ابراہیم نے کہا مجھے زمین نہیں چاہیے، میں نے میرا حق معاف کر دیا، یقین۔ وہ علی نے کہا صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، مجھے زمین نہیں چاہیے، میں نے ابراہیم کو دے دیا، مجھے جنت چاہیے۔ یہ نبی کی بات پر یقین۔ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا۔ تو ان کی عورتیں کہنے لگی اجی حضرت ان کی باتوں میں مت آنا، ہم ان کو پہچانتی ہیں، ان سے لکھوا لو، یہ دونوں سے لکھوا لو، یہ تو تمہارے سامنے ابھی جو ہے فرشتے بن جائیں گے، گھر جا کر یہ شیطان بن جائیں گے، پھر لڑیں گے آپس میں۔ میں نے کہا نہیں، مومن جو ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے، نہیں۔ ابراہیم کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، اب وہ علی کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، اب کریں گے کیا یہ زمین؟ وہ کہہ رہے ہیں حضرت آپ کو ہدیہ۔ ارے میں کیا کروں گا مکہ کی زمین بھائی، اب انہیں کیا کریں گے؟ ابھی ہندوستان میں دیکھو تو سمجھ میں بھی آتی ہے، پورے گجرات میں دیکھو تو وہاں مکہ میں کیا کریں گے؟ حضرت آپ کو ہدیہ ہم لکھ دیتے ہیں۔ ارے نہیں بھائی یہ چکر نہیں۔ پھر یہ طے ہوا کہ کل جو ہے ترتیب بنائیں گے، چنانچہ کل پھر بیٹھے، اور بیٹھ کر جو ہے عبداللہ لہیانی ذرا سمجھدار آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ خرمانی وغیرہ ایسے سمجھدار تھے، ان کے بیٹھ کر یہ ترتیب بنائی کہ حضرت ایسا کرو آدھی آدھی دونوں کو دے دو اور دونوں کے سگنیچر دے دو آپ، اور آپ بھی سگنیچر کر دو بس۔ ہمارے ساتھ حج کے اندر قاری ایوب تھے، حرم شریف کے امام، جن کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھے۔ تو یہ کچھ قاضی بھی تھے،
میں نے کہا بھی دیکھو میں تو دستخط کروں گا نہیں، ہم تو ہندی ہیں، ہمارے دستخط کون مانے گا، لیکن یہ قاری صاحب ہیں، یہ قاری ایوب ہے، معروف لوگ ہیں یہاں کے عربوں کے اندر، ان کے دستخط لے لو۔ یہ کہنا نہیں، پہلے آپ دستخط کرو، آپ دستخط کرو گے تو ہی ہمارے خاندان والے مانیں گے اس کو، ورنہ مانیں گے نہیں۔ ہے شیخ نے دستخط کیے، آپ کرو، کوئی اپراچ نہیں آئے گی، ہماری ذمہ داری ہے، آپ ہمارے بڑے ہو، مقتدا انت مقتدا۔ تو ہم نے دستخط کیے، دونوں کو زمینیں بانٹی، اور زمینیں بانٹ کر خوش و خرم ہے ماشاء اللہ کی۔ ایک حدیث پر انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا، بڑی بڑی جنتیں دے گا اچھے اخلاق برتو گے تو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ اخلاق ہو، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے اگر ہمارے پاس اخلاق ہوں گے تو سمجھ لو ہر خیر ہے، اور اگر اخلاق نہیں ہے تو سمجھ لو کوئی خیر نہیں ہے۔ ملاک الحسنات کہتے ہیں، ابا کہتے تھے کہ اچھے اخلاق والے کو اللہ بڑی بڑی جنتیں دے گا۔ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الحدیث رواہ ابو داود وقال حدیث حسن صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا، میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو آدمی اپنا حق ہوتے ہوئے حق معاف کر دے۔ وببیت فی وسط الجنہ، جنت کے بیچ میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو مذاق کا جھوٹ بھی ختم کر دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا، اور جنت کے اعلیٰ مقام میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہمارا سفر حج میں ہوتا رہتا ہے، لہیانی خاندان کے ساتھ ہم حج کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مینا میں ہم بیٹھے ہوئے اور یہ لہیانی جو ہے آپس میں لڑ رہے تھے، تو میں کر رہے تھے۔ ابراہیم لہیانی، علی لہیانی، علی لہیانی جو ہے بادشاہ کا ڈرائیور، اور ابراہیم لہیانی جو ہے یہ بھی بادشاہ کے حکومت کے ادارے میں کسی جگہ ذمہ دار۔ اب یہ لڑ رہے تھے حج میں، میں اپنے خیمے میں نے کہا کہ یہ لڑائی کیا ہو رہی ہے؟ اب میں جب باہر نکلا تو یہ دونوں لڑ رہے تھے، لڑنے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ علی لہیانی ابراہیم لہیانی کو کہہ رہا تھا کل رمیے جمار کرنا ہے نا، شیطان کو کنکری مارنی ہے، میں تیرے سر پر کنکری ماروں گا، تو بڑا شیطان ہے۔